عزیزان من آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو سولجر سپیکس ریلوڈڈ کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان من آج ہم نے بات کرنی ہے ایک ایسی حقیقت کے اوپر جس کو محسوس تو سب کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر بول کوئی نہیں رہا, بات کوئی نہیں کر رہا. کیا عاصم منیر پاکستان کا نیا ضیاء الحق بننے جا رہا ہے, بننا چاہتا ہے؟ جس طرح آپ نے درباری ملاؤں کو, میں ملا کریسی کے ملاؤں کی بات کرتا ہوں, علماء حق کی بات نہیں کرتا, جس طرح وہ عاصم منیر کی تعریفیں کر رہے ہیں, وہی ملا اشرفی جیسے جو کل عمران خان کی بھی تعریفیں کرتے تھے, اس سے پہلے نواز شریف کی بھی تعریفیں کرتے تھے, اس سے پہلے آصف زرداری کی بھی تعریفیں کرتے تھے, اور اس سے پہلے ضیاء الحق کی بھی تعریفیں کرتے تھے, آج عاصم منیر کو تخت پہ بٹھا کے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. کیا ہم پھر سے مارشل لا کی ڈسٹی ہسٹری ریپیٹ ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ بس یونیفارم جو ہے وہ سیم ہے, میتھڈ اپ گریڈڈ ہو گیا, ہائیبرڈ میتھڈ ہو گیا کہ دائیں طرف جنیجو کی جگہ شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے. آج کا ویلاگ صرف انالیسز نہیں, یہ وارننگ ہے. تاریخ ایک دفعہ پھر سے دہرائی جا رہی ہے پاکستان کی, اور ظاہری بات ہے کہ غصہ آتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ کتنا ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. عزیزان ضیاء الحق نے ایک فارمولا بنایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. اگر جس کو نہیں پتا, جو نے ضیاء الحق کے دور کو نہیں دیکھا, ان کو یاد کراتے چلیں کہ ملا کی سٹریٹ پاور ہوگی. دوبارہ واضح کر دو, علماء حق کی بات نہیں کر رہا, ملا کی سٹریٹ پاور ہوگی. وہ ملا جو سائیکل کے اوپر تھا وہ لینڈ کروزر کے اوپر آ گیا. دوسرا ضیاء الحق کا فارمولا تھا کہ آرمی کا ان کانسٹیٹیوشنل کنٹرول ہوگا, غیر آئینی کنٹرول ہوگا. تیسرا ضیاء الحق نے کہا تھا جہاد کا نیریٹو دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ذہن کے اندر رکھیے گا. یہ چیزیں, چار چیزیں, تین بتا چکا ہوں. چوتھی چیز, اور عوام کو چپ کرانے کے لیے اسلامائزیشن کا کور, کہ آپ ایک دفعہ حکم تو دیں, 30 لاکھ مدرسے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, طالب علم, آپ کے ایک حکم کے پابند ہیں, جائیں گے اور کاٹ ڈالیں گے جس کو آپ کہیں گے. ظاہری بات ہے امپلائی تو یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آج وہی فارمولا واپس سر اٹھا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے واضح طور کے اوپر. اسلام آباد میں بھی اس سے پہلے دوبارہ یہ کانفرنس کروائی گئی ہے, مولویوں کو بٹھا کے, سرکاری مولویوں کو بٹھا کے عاصم منیر کی تعریفیں کروائی گئی ہیں. ہاں, البتہ بغل میں جنیجو کی جگہ شہباز شریف بیٹھا ہوا نظر آیا ہے. جنرل عاصم منیر ضیاء الحق 2.0 بننے جا رہا ہے, اور اس بات کے کرنے پر ضیاء الحق صاحب کی فیملی مجھے پیغامات بھجواتی ہے, ناراض ہوتے ہیں. ان کی بیٹی بھی, اعجاز الحق صاحب بھی. آپ سے معذرت کے ساتھ, یہ پاکستان کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے, آپ کے والد صاحب کی بات صرف نہیں ہو رہی ہے, اس لیے ذرا حوصلے کے ساتھ سنیے ضرور. آج کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے, اس کو مارشل لا کی لیکن ضرورت نہیں ہے, اس کو واضح کر لیں. ضیاء نے ٹینکس نکالے تھے, عاصم منیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آج کی ڈکٹیٹرشپ کورٹس سے نکلتی ہے. 27ویں ترمیم کے بعد کورٹس کو انہوں نے اپنے تابع دار کر لیا. پارلیمنٹ سے سائن ہوتی ہے. 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم آپ کے سامنے, 28ویں ترمیم کی تیاری ہے. آج کی ڈکٹیٹرشپ میڈیا سائلنس پہ پلتی ہے. جس طرح کی بے شرمی اور بے حیائی پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے, افسوس ہوتا ہے. اور پاکستان میں اپنے آپ کو صحافی بولنے والے لوگ دکھا رہے ہیں, افسوس ہوتا ہے. لیکن ان کی خاموشی کی وجہ سے, رؤف کلاسرا صاحب کل تک جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے عمران خان دور میں اٹھا کے کیسز پہ کیسز کیا کرتے تھے. میں ان کو بڑا فالو کرتا تھا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو فالو کرتا تھا, رؤف کلاسرا صاحب. آپ آج کدھر ہیں؟ آپ کی انویسٹیگیٹو رپورٹس کدھر ہیں؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کرپشن کیا ابھی نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن آپ کی آواز بند ہے. اور سوشل میڈیا مینپولیشن کے اوپر یہ چار چیزیں ہیں, کورٹس, پارلیمنٹ, خاموش میڈیا, لفافی, اور سوشل میڈیا مینپولیشن, جس کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا سیل ایک پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی چلائے ہوئے ہیں, ڈنٹونک کے بندروں کی طرف سے چل رہا ہے. ISPR کا اپنا سوشل میڈیا سیل چل رہا ہے, اسکرانڈو بریگیڈ اس کے علاوہ چل رہے ہیں, سائبر ٹاور ملٹری کالج آف سگنل کے اندر چل رہا ہے. میڈیا مینپولیشن, سوشل میڈیا مینپولیشن, جن لوگوں کو عوام پسند کرتی ہے, نانی والے, رجب بٹ,
ڈکی مکی ان سب کو قابو گھیرا گیا ہے. کچھ لوگ جو ابھی بھی ان کے خلاف بھی بول رہے ہیں ان کو باریک وارداتیں ڈالنے کے لیے چھوڑا گیا ہے. اٹ از آل پارٹ آف دا سوشل میڈیا مینیپولیشن. آج کا جنرل کو نہیں کرتا, سسٹم کو اندر سے کھاتا ہے. بات سمجھے, ملا کریسی ری لوڈڈ ہو رہی ہے اس وقت. واپس آتے ہیں مدے کے اوپر. ضیاء نے ملاز نے ضیاء کو تخت کے اوپر بٹھایا تھا, مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کر کے, لیکن ڈالر امریکہ کا آ رہا تھا. آج عاصم منیر دوبارہ سے, کبھی وہ ٹی ایل پی کو کنٹرول کرتا ہے, کبھی اس کے اوپر جو ہے اس کے خلاف اسٹرانگ آرم ٹیکٹک سکھاتا ہے, کبھی کنفیوژن ہے کیونکہ ڈالر نہیں آ رہا. ضیاء الحق کو تو ڈالر افغان جہاد کا آ رہا تھا, اس کو نہیں آ رہا ڈالر. تو عاصم منیر کیا گیم ڈال رہا ہے جی؟ عاصم منیر کبھی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں مشرف کی طرح ماڈریٹ ہوں. میں آپ کا کوئی بھی جو ہے نا, میں ملا منیر نہیں ہوں, میں چاچو بھی اس کی ہوں. سمجھے بات؟ یہ تو بس کرنا پڑتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے, مجھے امیج دینا پڑتا ہے. میں نے جس طرح مشرف نے لال مسجد میں کیا, میں نے مرید کے اندر کر کے دکھایا. لیکن ٹی ایل پی کی قیادت کو کنٹرول کر کے یہ ٹی ایل پی کو کبھی بھی انلیش کر سکتا ہے. سیاسی قیادت کو ڈراتا ہے, کسی وقت اس کو ٹائٹ کر لیتا ہے اس کی لیش کو. مطلب اٹیک ڈاگز کے طور کے اوپر اگر کہا جائے کہ استعمال کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. دوسرا, توہین رسالت کا جو قانون ہے, بلاسفمی اور ناموس رسالت کا جو قانون ہے, اس کو ایک سیاسی ہتھیار بنا دیا گیا ہے. اور تیسرا, یہ جو ریلیجس آپٹکس ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں, قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں, غلط سلط تفسیر بتائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے تم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو. کہتا نہیں کہتا, کتنے پاکستانی کہتے ہیں, مانتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج اس وقت ہے وہ اللہ کی جنگ لڑ رہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہی ہے. تو یہ ریلیجس آپٹکس کو اسٹیٹ پاور کی کوٹنگ کے لیے اس وقت یوز کر رہا ہے. بات سمجھے عزیزان من, یہ ملا ملٹری نیکسس کا نیا سیزن ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. اس بار نیٹ فلکس کے اوپر یہ نہیں نظر آ رہا, ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ سیزن چل رہا ہے. افغان جہاد سے انٹرنل جہاد تک, وار ود ان تو پہلے ہی چل رہی تھی. ضیاء کا جہاد افغانستان کی برفیلی پہاڑوں میں تھا اور امریکہ اس کو فل سپورٹ کر رہا تھا. عاصم منیر کا جہاد پاکستان کی گلیوں میں ہے. آج دشمن کوئی فورن پاور نہیں ہے جس طرح ضیاء الحق کے لیے تھی. آج دشمن ان کے لیے وہ پاکستانی ہے جو حق کی بات کرتا ہے, جو سچ کی بات کرتا ہے. اگر جرنلسٹ بولے وہ غدار, اگر سیاستدان بولے وہ دہشت گرد ہے, اگر عوام بولے تو ان کو بند کر دو. 26 نومبر 2024 بھول تو نہیں گئے آپ؟ یہ کاؤنٹر ٹیررزم نہیں ہے, استداد دہشت گردی نہیں ہے, یہ پولیٹیکل کلینزنگ ہے. لانڈری لگائی ہوئی ہے انہوں نے سیاسی. اور اس وقت عاصم منیر کو دا ہولی جنرل کی برانڈنگ کی جا رہی ہے. ہی از دا ہولی جنرل. ضیاء کا سلوگن تھا اسلامک سسٹم لا رہا ہوں. ضیاء الحق نے یہی کہا تھا نا جی. آج عاصم منیر کی برانڈنگ بھی کچھ یوں ہی ہو رہی ہے کہ یار کیا ہی مولوی بیٹھے ہیں, کل اشرفی اور ہر مسلک کے مولوی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جناب کیا جو نیک قسم کا جنرل ہمارے پاس آ گیا ہے, یہ حافظ قرآن ہے, اور اس کو جان بوجھ کے ریلیجس سمبلزم اس کو دی جا رہی ہے. پیٹریوٹک اسلامک سیویئر امیج اس کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے, اور آگے چل کے مسجدوں میں خطبے بھی دیے جائیں گے ان کے حق میں. مولویوں نے پاکستان کے اندر 26-27 مولوی اکٹھے کر کے ان سے جلوس نکلوائے جا رہے ہیں. مدرسوں کے اندر بھی بچوں کو استعمال کر کے اس کے حق کے اندر بات چیت کروائی جائے گی, برین واشنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی 2 وقت کی روٹی کے خاطر. لیکن عزیزان من, یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا کہ یہ یونیفارم پہنا ہوا ہے, اس سے اس کی نیکی نہیں پتہ چلتی. یہ ڈکٹیٹر کا کیموفلاج ہے اس کا. یونیفارم ہمیشہ نیک نیتی نہیں بتاتی, نہ ضیاء الحق کی نہ عاصم منیر کی. یہ ڈکٹیٹرشپ کو چھپاتی ہے, کیموفلاج کرتی ہے, کیموفلاج یونیفارم پہن کے جو بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آئین کے قتل کی بات کریں اور ضیاء اور عاصم منیر کی بات کریں تو ضیاء نے 8ویں امینڈمنٹ لگا کر مارشل لا کو حلال کیا تھا.
ماشاء اللہ حلال کرنے کی کہانی ہے. آج عاصم منیر آرمی ایکٹ کی ریفارمز کر کے, ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف لگا ہوا ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی امینڈمنٹ کر کے, سیولینز کو ملٹری کورٹس میں مقدمے چلا کے, اور آرمی چیف کے لیے عمر بھر کا استثنا امیونٹی دے کے, اپنے آپ کو لائف ٹائم امیونٹی دے کے, وہی اپنے ماشاء اللہ کو حلال کر رہا ہے. 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کر کے اپنے اس رول کو حلال کر رہا ہے. سب کچھ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. سیولین سپرمیسی کو قتل کر دو اور لاش پر ڈکٹیٹرشپ کا تاج رکھ دو. یہ دس از واٹ از گوئنگ آن. اور ساتھ پہ جنیجو کی جگہ شہباز شریف کو بٹھا لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ 2025 کا پاکستان 1977 کے پاکستان کا ری لوڈ ہے. یہاں پہ یہ بات واضح کر لیں عزیزان من, فرق صرف ٹیکنالوجی کا ہے, سسٹم وہی ہے. ضیاء نے کہا اسلام خطرے میں, عاصم منیر کہتا ہے جناب کہ اسٹیٹ نیریٹو خطرے میں, قومی بیانیہ خطرے میں. ضیاء نے کہا تھا کہ ضیاء نے کہا کہ ملا اس کا استعمال کیا جائے. عاصم منیر ملا, میڈیا, باٹس, ٹرول فیکٹری اینڈ باٹس اور عدالتوں کا استعمال کر رہا ہے. ضیاء نے مارشل اللہ لگایا تھا, عاصم منیر نے آئینی فسطائیت لگائی ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل فیشزم اس کو بولتے ہیں. یعنی ضیاءزم 2.0 نہیں, یہ ضیاءزم الٹرا HD 4K ورژن ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی آ گئی نا عزیزان من. پاکستان ایک ڈیموکریسی نہیں ہے اس وقت, جمہوریت نہیں ہے, ایک میدان جنگ بن چکا ہے. اور جنگ کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ عوام کی خوف کے ساتھ, آئین کی بوٹوں کے ساتھ, جمہوریت کی فسطائیت کے ساتھ, حق کی حکم کے ساتھ. اور عزیزان من اگر ہم اب بھی نہ بولے تو ہماری خاموشی بھی قیامت کے دن گواہی دے گی. یاد رکھیے, آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عاصم منیر ضیاء الحق بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم پھر سے ضیاء الحق جیسے کسی ڈکٹیٹر کو پاکستان کا مستقبل تباہ کرنے دیں گے؟ میں ہوں عادل راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس ریلوڈڈ. مزید بریکنگ نیوز, تجزیوں اور بڑی انٹرسٹنگ اسی طرح کے ریسرچ بیسڈ پروگرامز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ پرائیویٹ ویلاگز دیکھنا چاہتے ہیں اور ممبر بن سکتے ہیں تو ضرور بنیے. خدا حافظ.